السلام علیکم۔ ناول مرگ تمنا، قسط نمبر 33۔ حور العین سالوں بعد میکے آئی تھی۔ وہ سیدھا گلیاں جہاں سے اٹھتا تعفن سانس لینا مشکل کیے رکھتا تھا، آج وہ تعفن کسی خوشبو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر جو چند قدم چلنے پر ختم ہو جاتا، آج کسی محل کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ رنگ و روغن سے محروم دیواروں میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا تھا۔ پنکھے کا شور جو کبھی الجھن میں مبتلا کیے رکھتا، آج وہ شور بھلا لگ رہا تھا۔ سب کچھ ویسا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، ایک چیز اپنی جگہ سے ہلی تک نہ تھی۔ یہ منظر اپنی جگہ مکمل دیکھ کر وہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت گزرا ہی نہ ہو، سالوں بیتے نہ ہوں، بس عمر رواں جوانوں کو بوڑھا اور بوڑھوں کو قبر میں اتار گئی تھی، باقی سب تو ویسا ہی تھا۔ اس گھر کی 1 انچ جگہ نے بدلنا گوارا تک نہ کیا۔ لالی دروازے کے عین وسط میں کھڑا مسکراتا اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ وہ لالی جسے اس گھر کے مکینوں نے کبھی قابل نہیں سمجھا، وہ آج اس بوسیدہ گھر کو آباد رکھے ہوئے تھا۔ حور العین کو سب یاد آ رہا تھا۔ کیسی ٹھوکر مار کر گئی تھی اس گھر کو کہ ان خستہ دیواروں میں کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ وہ کسی غریب کردار سے کوئی واسطہ نہیں رکھے گی، کیونکہ اس کی حسن کہانی سراہے جانے کے قابل تھی، اور جنہیں 2 وقت کا کھانا نہ ملے وہ واہ واہ کا ہنر کیا جانے، مگر آنا پڑا، لوٹ کر وہیں آنا پڑا تھا۔ وہ تو بھول گئی تھی کہ انسان کتنا ہی اصل سے منہ پھیر لے، خمیر زمین سے الگ نہیں ہوتا۔ اسے سب یاد کرا گیا تھا۔ محلوں کی عیش کر کے واپس حقیقت میں پھینک دیا گیا، دنیا بھر کی لذت دکھا کر بے سکونی دی گئی، اور پھر بھوکے پیٹ سونے کا سکون یاد کرایا گیا۔ لالی اس کے سامنے شربت سے بھرا گلاس لایا جس نے ایسی جلد سے تھاما جیسے صدیوں کی پیاسی ہو۔ وہ اپنی میزبانی سے خوش دکھائی نہیں دے رہا تھا، چہرے پر خفت کے رنگ بے حد واضح تھے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے مہمان نے مہنگے ترین ہوٹلوں میں لذیذ ترین مشروب پیتے اس سرخ رنگ کے شربت کو یاد کیا تھا۔ وہ بھرا ہوا گلاس ایک گھونٹ میں خالی کر گئی تو خفت کے رنگوں کو حیرانی کا تاثر کاٹنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس دوبارہ بھرتے لالی اب کسی حد تک مطمئن تھا۔ تمہیں بتا کر آنا چاہیے تھا، میں تمہارے لیے خاص انتظام کرتا۔ گھر کے در و دیوار سے لپٹی نگاہوں کو لالی بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل پر اترتی یادوں کی بارات سے بھی آگاہی تھی۔ جب ہی موضوع بدل کر اس پر یہ لمحہ آسان کرنے کی کوشش کی، بتا کر آتی تو اس خوشی سے محروم رہ جاتی، تم انتظامات کرنے میں شاید گھر کی ترتیب بدل دیتے، اور یقیناً پینے کے لیے یہ شربت بھی نہ ملتا۔ اسے جواب دیتے ہی نگاہیں ماضی کے لمحات میں کھو گئی تھیں۔ تم نے گھر کی ترتیب کیوں نہیں بدلی؟ سب ویسے کا ویسا ہی رکھا ہوا ہے۔ وہ جس بات پر اچنبھے کا شکار تھی وہ سوال کر ہی لیا۔ وہ جواب کی منتظر تھی اور مقابل پر جیسے کوئی بوجھ لاد دیا گیا تھا۔ سوال بہت عام تھا اور اس کا کوئی بھی جواب دے سکتا تھا، جیسے یادوں کا وابستہ ہونا یا ماضی کو زندہ رکھنا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ ہاں، اس نے زندگی بھر نازنین کے علاوہ کسی کے لیے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میرا اس گھر پر کوئی حق ہے ہی نہیں حور، میں نے خود کو اتنی اجازت بھی نہیں دی کہ ایک سوئی کی جگہ تبدیل کروں، کیونکہ مجھے میرے حق سے اس دن ہی محروم کر دیا گیا تھا جب ہوا کے تیز طوفان اور برستی بارش میں ابا نے باہر نکال دیا تھا، جب ماں کی آہذاریاں قدموں سے لپٹ کر انجان دنیا کی بھیڑ میں گم گئی تھی۔ میں یہاں کا مکین ضرور ہوں مگر خود کو کبھی یہاں کا مالک نہیں سمجھا۔ یہ 2 کمروں کا گھر میری جائے پناہ ہے اور میں یہاں کا کرایہ دار ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ہر ماہ اس گھر کا کرایہ دیتا ہوں اور مارکیٹ ریٹ کے حساب سے دیتا ہوں۔ اب آ گئی ہو تو اپنی امانت لے کر جانا۔ اس کے الفاظ بین کر رہے تھے مگر وہ ہنس رہا تھا، آنکھیں لٹی ہوئی مگر چہرہ مطمئن تھا۔ اس کا دل چاہا اس سے پوچھے کہ یہ ہنر کہاں سے سیکھا، مگر جواب یہ بھی جانتی تھی، ہر ہنر انسان خود اپنی مرضی سے نہیں سیکھتا، کچھ دنیا من مانی کرتے ہوئے زبردستی بھی سکھا دیتی ہے۔ یہ کیا مذاق کر رہے ہو تم؟ اس گھر کے مالک ہو، ابا کے اکلوتے وارث، پھر ایسی باتوں کی کیا وجہ؟ حور کو اس کے جواب سے دکھ پہنچا تھا۔ وارث بیٹا یا بیٹی ہوتا ہے حور، میں نہیں ہو سکتا۔
وہ خود کو کچھ کہتے رکا۔ یہ حور بخوبی جانتی تھی۔ تم سب بھول کیوں نہیں جاتے لالی؟ کیوں سالوں پرانی پھانس دل سے لگائے بیٹھے ہو؟ نہیں بھول سکتا حور، کچھ بھی نہیں بھول، کچھ درد نہیں بھولتے۔ ساری دنیا کی ٹھوکر سہنا آسان ہے، مگر ماں باپ کی دھتکار نہیں بھولی جاتی۔ جن ہاتھوں نے سر پر پیار اور ہاتھ اٹھا کر دعا دینی ہو، وہ دھکے اور بددعائیں دیں تو بھول جانے کی صلاحیت مر جاتی ہے۔ وہ جسمانی طور پر نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی تکلیف میں بھی مبتلا تھا، اور یہ ادراک حور کو مزید دکھی کر گیا۔ اگر تم مجھے ابا کا وارث سمجھتے ہو تو میری بات تمہارے نزدیک تھوڑی سی اہمیت رکھتی ہوگی، اسی وجہ سے میں جو کہوں گی وہ تمہیں ماننا ہوگا۔ وہ ناسمجھی سے حور کو دیکھنے لگا، اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر بھی ہلا دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ وہ اس کی شکل نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر ہاتھوں کے لمس سے اپنائیت کا گہرا احساس ہو رہا تھا۔ اس لمس میں نہ جانے کیا طاقت تھی کہ عمر بھر کی تھکن کندھوں پر آن ٹھہری تھی۔ میں واشگاف الفاظ میں یہ کہتی ہوں کہ تم اس خاندان کے حقیقی وارث ہو۔ ابا کی چھوڑی ایک ایک پائی کے اتنے ہی حصے دار ہو جتنا شریعت ایک مرد کو دیتی ہے۔ میرے ان الفاظ کو ابا کے الفاظ سے کم نہ سمجھا جائے۔ وہ اس کی پشت پر کھڑی بول رہی تھی، اور اس کے خاموش آنسو چہرے پر پھسل کر داڑھی میں گم ہو رہے تھے۔ اور میں حورالعین بخوبی اپنے بھائی کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ آنسو اب بھی خاموش تھے، مگر سسکیاں خاموش نہیں ہو رہی تھیں۔ کندھوں پر رکھی تھکن بلند آہوں کی صورت آزاد کر دی گئی۔ اس نے دایاں ہاتھ کندھے پر دھرے ہاتھ پر رکھا اور چہرہ بھی اسی جانب ٹکا دیا۔ تم ابا کے اچھے بیٹے ہو لالی، کہتے ہوئے حور روتے ہوئے لالی کے سر پر بوسہ دینے لگی۔ میری عمر بھر کی ریاضت تمام ہوئی۔ میرے وجود کی تھکن کا اختتام ہوا۔ میرا بنیادی حق تسلیم عام ہوا۔ رات ایک پل کو آنکھ نہیں لگی تھی، اور اس جگہ کا غماز اس کی سرخ آنکھیں تھیں۔ رشیدہ اسے کئی بار خاموشی کی وجہ پوچھ چکی تھی، مگر وہ خاموش تھی، بے انتہا خاموش، اور اس کا سرد رویہ انہیں ہمیشہ ڈرا دیا کرتا تھا۔ سپاٹ چہرہ انہیں کتنے ہی خدشات میں مبتلا کر دیتا۔ وہ ہنستی مسکراتی مشتبہ کے ساتھ حازم کی شادی پر آئی، مگر واپسی میں خود کو ایک سخت خول میں بند کر لیا۔ رات بھر کوشش کے باوجود اس کا خول چٹخ نہیں پایا تھا۔ نئی صبح بھی اس کی حالت زار پر رتی برابر اثر انداز نہ ہو سکی تھی۔ ماں نے ناشتے کا پوچھا تو انکار کر دیا، یونیورسٹی کا پوچھا تو جامد خاموشی رہی۔ جب کسی سوال کا جواب نہ آیا تو بے بس سی اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ اس کے سرد ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر وہ متوجہ نہیں ہوئی۔ کسی انجانے نقطے پر ٹکی نگاہیں مسلسل ہلتے پاؤں ذہنی پراگندگی کا اشارہ دے رہے تھے۔ وہ ماں تھی، اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتی تھیں۔ اللہ کے واسطے عزت، مجھے اتنا مت آزماؤ۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جھنجھوڑا، اور اس قدر سخت جھٹکے کے بعد وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی، مگر جواب اب بھی ندارت رہا۔ کل کی تقریب میں کچھ ہوا تھا؟ یہ سوال بھی خالی پلٹ آیا۔ حازم یا میمونہ نے کوئی بات کی؟ اب بھی خاموشی رہی۔ مسئلہ اب بھی نامعلوم تھا۔ مشتبہ سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ ان کے ذہن میں جو جو نام آ رہے تھے وہ لے رہی تھیں، اور تبھی اس کا سر انکار میں ہلا۔ مشتبہ نے کچھ نہیں کہا، مگر اب کہے گا۔ شاید جلد ہی اس کے گھر والے آئیں اور سب ختم کر جائیں۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولی، مگر ان کے کلیجے پر ہاتھ پڑا۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگیں۔ اتنی بڑی بات کس قدر آرام سے کہہ گئی، مگر نہیں، شاید یہی صدمہ وہ رات سے برداشت کر رہی تھی۔ اکیلی سب خدشات کا سامنا کر رہی تھی، لیکن کیوں؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا وہاں؟ انہیں بولنے کے لیے بے شمار ہمت اکٹھی کرنی پڑی تھی۔ جو حوالہ آپ سب سے چھپاتی رہیں وہ زبان زد عام ہو گیا۔ آپ کی دوست نے ماضی کی تشہیر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جس تقریب میں عزت فاطمہ بن کر گئی تھی، وہاں سب واپسی پر مجھے نازنین کی بیٹی بنا کر رخصت کر رہے تھے۔ وہ رات سے جس وجہ کی تلاش میں تھیں وہ وجہ مل گئی، اور اب خاموش ہونے کی باری ان کی تھی۔ سیاہ قسمتی پیچھا چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں تھی۔ فرق بس یہ تھا کہ اب کی بار نشانہ وہ نہیں، ان کی بیٹی بنی تھی۔ مشتبہ نے بھی سب سنا ہوگا۔ خوف کا ناگ وجود پر کنڈلی مار کر بیٹھا۔ وہ اسے کیا تسلی دیتی؟ ان کی اپنی حالت قابل رحم تھی۔
چہرہ بے انتہا زرد ہو گیا تھا، جسم ہلکا ہلکا کپکپا رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں رہی کہ سوکھے حلق کو تر کر سکیں۔ انہوں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا۔ کیا اس دن کے لیے تمام عمر قید بامشقت کاٹی تھی؟ یہ سب دیکھنے کے لیے نین تارا کے کوٹھے سے نکلی تھی۔ اس لمحے رائے گانی کا احساس ہوا اور اتنا برا ہوا کہ خود کو مار دینے کا جی چاہا تھا۔ ہر مسئلہ ان سے تھا، ہر پریشانی کی جڑ وہ تھیں۔ انہیں تو اسی دن مر جانا چاہیے تھا جب سعد نے اپنے راستے سے انہیں الگ کیا تھا۔ وہ کس امید پر جی رہی تھیں؟ وہ کیوں اس دنیا سے اچھی امید لگائے ہوئے تھیں؟ کیا پہلے کبھی کسی بازاری عورت پر زندگی آسان ہوئی تھی؟ جو ان پر ہو جاتی تو پھر کیوں ایک خواہش ناتمام کے پیچھے اندھا دھند بھاگتی رہیں؟ مجھے معاف کر دو عزت، مجھے معاف کر دو عزت، میں تمہاری مجرم ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ تمہاری خوشیوں کے لیے خود کو اس چار دیواری میں قید کر لیا، مگر اپنے نصیب کی کالک خود تک محدود نہ کر سکی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری خوشیوں کی قاتل بن گئی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ گئیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر آواز سننے اور چہرہ دیکھنے والا وجود بپا قیامت آسانی سے جان سکتا تھا۔ اگر آپ نے اس انسان کا گریبان پکڑا ہوتا، ان مغرور بلند خاندان کا فخر رکھنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوتا، تو آج زندگی ایسی نہ ہوتی۔ آپ کا پیشہ برا تھا، مگر جو ان کے بیٹے نے کیا وہ جرم تھا۔ آپ کی زندگی طوائف کے حوالے نے کم اور خاموشی نے زیادہ خراب کی۔ آپ کی خاموشی نے ایک بیٹی چھینی اور دوسری کو محرومی سے بھرپور زندگی دی۔ کیا ملا آپ کو مصلحت اختیار کر کے، قسمت پر بھروسہ کر کے؟ کیا حاصل ہوا؟ یہ دنیا قناعت کرنے والوں کو رون دیتی ہے۔ اپنا حق چھین کر لینا پڑتا ہے، حلق میں ہاتھ ڈال کر نکالنا پڑتا ہے۔ خاموش نہیں رہتے، چھپتے نہیں، سامنا کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ اس کی چپ ٹوٹی اور بہت بری ٹوٹی۔ اس نے ماں کے بولنے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اور نہ شرمندہ ہونے کی، کیونکہ میں جو ہوں مجھے اس پر فخر ہے۔ میں ذات پات، حسب نسب کسی بھی چیز کو نہیں مانتی اور نہ کسی بلند رتبے والے سے ڈرتی ہوں۔ مجھے اللہ نے ایک مکمل انسان بنایا ہے اور میں اسی کے سامنے جواب دہ ہوں۔ یہ حقیقت مشتبہ پر کل کھلنی تھی، اچھا ہوا آج کھل گئی۔ اس نے جو فیصلہ کرنا ہے آج کر لے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں کسی ساتھ کو برداشت نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھے نازنین بننا ہے۔ مجھے چھپ کر نہیں جینا، مجھے خود پر جبر نہیں کرنا۔ وہ کتنے ہی لمحے اس کے مسلسل چلتے ہونٹ اور سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتی رہیں۔ وہ ہر بات ٹھیک کہہ رہی تھی اور کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ نازنین نہیں تھی۔ تم کیا کرنے کا سوچ رہی ہو عزت؟ اس کے ارادے خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے وہ سب واپس لینا ہے جو میرا حق ہے اور مجھ سے چھینا گیا۔ مجھے سارے حساب برابر کرنے ہیں۔ وہ ایسا بھی کر سکتی تھی، کیونکہ وہ صرف نازنین کی بیٹی نہیں، اس کے وجود میں سعد کا بھی خون دوڑ رہا تھا۔ اس نے ماں کا حسن اور باپ کا مزاج پایا تھا۔ بیرونی دروازے پر لگی گھنٹی بجی۔ ان دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں کی آنکھوں میں بیک بک کئی سوال ابھرے۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ خود کو ہزار دلاسے دیتے دروازے کی جانب آئیں۔ دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا اور خدشہ حقیقت کا روپ دھارے سامنے کھڑا تھا۔ زبیر احمد کو دیکھ کر اس بار منہ چھپانے کی کوشش نہیں کی، البتہ سر پر رکھا دوپٹہ اچھے سے درست کیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس قدر شدید دھچکا لگا کہ استقبال کا ایک لفظ منہ سے نہ نکل پایا، صرف سامنے سے ہٹ کر اندر آنے کا راستہ دیا۔ زبیر احمد ان کے مہت میں اندر داخل ہوئے تو دروازے کی چوکھٹ سے لگی عزت پر نگاہ گئی، جس کی سرخ آنکھیں صورتحال واضح کر رہی تھیں۔ انہیں جاننے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ وہ لوگ کیا سوچ رہے تھے۔ آج سامنے بیٹھی عورت کا منہ نہ ڈھکنا بھی تعجب کا شکار کر رہا تھا اور ان کے شک کو تقویت دے رہا تھا۔ آپ مجھے اکیلا دیکھ کر شاید پریشان ہو رہی ہیں، لیکن مجھے جو بات کرنی تھی وہ اکیلے کرنی ہی ضروری تھی۔ انہوں نے بات کا آغاز کرنے کے لیے تمہید باندھی۔ میں جانتی ہوں آپ کیا بات کرنے آئے ہیں، لیکن اس سب میں میری بیٹی کا قصور نہیں۔ اسے اس کام کی سزا مت دیجیے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ وہ زبیر احمد کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فوراً خود بولنے لگیں، جیسے لمحے کا توقف بھی کوئی قیامت لے آئے گا۔ وہ حیرانی سے سامنے بیٹھی عورت کو دیکھنے لگے، جس کی سنہری آنکھوں میں خوف کے سائے گردش کر رہے تھے۔
آپ میرے ماضی کی بنیاد پر عزت کو مت ٹھکرائیں۔ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں گی، کبھی دوبارہ اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ خدایا میری بیٹی کی خوشیاں نہ چھینیں۔ انہوں نے بارہا انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر وہ مسلسل بول رہی تھیں اور روتے ہوئے ایک دم زبیر احمد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ایک بار میری بات تو سن لیں۔ وہ اس قدر حواس باختہ ہوئے کہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عزت دروازے کی چوکھٹ سے لگی پرتعصب نگاہوں سے ماں کو دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو منع کیا تھا نا۔ ان کا زارو زار رونا اس کی آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ میں یہاں ایسا کچھ کرنے نہیں آیا جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ بیٹا اپنی امی کو سمجھاؤ۔ ان کے بار بار کہنے کی صورتحال نہیں بدلی تو انہوں نے مدد کے لیے عزت کو بلایا۔ کیا آپ واقعی رشتہ ختم کرنے نہیں آئے؟ ان کے لہجے میں بے یقینی انتہا پر تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی ان کی حقیقت جان کر بھی ایسا نہ کرے۔ جی، میں تو آپ کے لیے خوشی کی خبر لے کر آیا ہوں۔ ان کے آنسو تھمے ہی زبیر احمد نے اپنا مدعا بیان کیا کہ مبادا وہ دوبارہ نہ رونے لگ جائیں۔ میں تو یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا واقعی آپ نازنین ہیں؟ وہی نازنین جس سے سعد علی چٹھا نے نکاح کیا تھا؟ ان کے سوالوں نے وہاں غیر محسوس سی خاموشی طاری کر دی۔ انہوں نے ایک نظر عزت کی جانب دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلاتے انہیں حوصلہ دیا۔ ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی تو پھر انہیں کس بات کا ڈر؟ یہ خیال آتے ہی انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر نگاہ مقابل سے نہ ملا پائیں۔ اس بات میں جواب ملتے ہی انہیں یوں لگا جیسے عبدالکلیم کی دولت مل گئی ہو۔ اپنی منزل بے حد قریب محسوس ہونے لگی۔ لامیا کا ہنستا مسکراتا چہرہ تصور میں روشن ہونے لگا۔ سب ٹھیک ہونے کا امکان تسلی بخش تھا۔ کیا سعد کے بعد آپ نے کسی اور سے نکاح کیا تھا؟ نہیں۔ لیکن آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سوالات کی نوعیت کیا رخ اختیار کر رہی تھی یہ انہیں سمجھ نہیں آیا۔ تو پھر عزت، میرا مطلب ہے آپ کی سعد سے ایک ہی نہیں، لیکن آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سوالات کی نوعیت کیا رخ اختیار کر رہی تھی یہ انہیں سمجھ نہیں آیا۔ تو پھر عزت، میرا مطلب ہے آپ کی سعد سے ایک ہی بیٹی ہوئی تھی نا؟ انہیں ایسے سوال کرتے ہوئے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن ایسا کرنا ان کی مجبوری تھی۔ میری جڑواں بیٹیاں ہوئی تھیں۔ وہ اس سے زیادہ بول نہیں پائی کیونکہ لہجہ بھرا گیا تھا۔ اپنی بے بسی پر آنسو دوبارہ امڑنے کو بےتاب تھے۔ اوہ! انہوں نے ایک طویل سانس ہوا کے سپرد کی اور پرسکون ہو گئے۔ سب جواب مل گئے تھے۔ اب ساری بات واضح کرنے کا وقت آ گیا تھا، سو انہوں نے لفظوں کا بہتر چناؤ کرکے بولنے کا آغاز کیا۔ آپ عزت کے حوالے سے بے فکر رہیں۔ یہ میری بیٹی ہے اور انشاءاللہ بہو بھی میری ہی بنے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو ابھی نکاح کروا لیں۔ میں قطعاً اس نیت سے نہیں آیا۔ مجھے نازنین کی تلاش یہاں کھینچ لائی تھی۔ آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس، صرف وہی لوٹانے آیا ہوں۔ مقابل کے چہرے پر بیک وقت اطمینان اور الجھن بھرے تاثرات رقم تھے۔ میرے ماموں زاد کی بیٹی سڈنی سے میرے پاس رہنے آئی تھی۔ اسے اپنے والدین کی تلاش تھی اور اس کی ساری امیدیں مجھ سے وابستہ تھیں۔ میں اس بچی کے باپ کو تو جانتا تھا لیکن ماں کے متعلق ادھوری معلومات تھیں۔ آج میں اس بچی کی تلاش ختم کرنے میں کامیاب رہا کیونکہ اس وقت میں اس کی ماں کے سامنے بیٹھا ہوں۔ کون سی بچی؟ آپ کس بچی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ نہ صرف اپنی نشست سے آگے کی جانب ہوئی بلکہ آواز بھی کانپنے لگی۔ زبیر احمد کو خدشہ ہوا کہ اگر انہوں نے فوراً سے بتا دیا تو مقابل بیٹھی عورت خوشی برداشت نہ کر پائے گی۔ ان کے دل میں خواہش ابھری، کاش لامیا ان کے ساتھ ہوتی، مگر وہ اس حد تک ناراض۔ کون سی بچی؟ آپ کس بچی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ نہ صرف اپنی نشست سے آگے کی جانب ہوئیں بلکہ آواز بھی کانپنے لگی۔ زبیر احمد کو خدشہ ہوا کہ اگر انہوں نے فوراً سے بتا دیا تو مقابل بیٹھی عورت خوشی برداشت نہ کر پائے گی۔ ان کے دل میں خواہش ابھری، کاش لامیا ان کے ساتھ ہوتی، مگر وہ اس حد تک ناراض تھی کہ سب کے بارہا رکنے پر بھی نہ رکی اور واپس حویلی چلی گئی، وگرنہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتی۔ انہوں نے مزید کچھ بولنے سے گریز برتا اور موبائل نکال کر لامیا کا انسٹاگرام اکاؤنٹ کھولا اور ایک تصویر ان کے سامنے کر دی۔ پینٹ شرٹ پہنے، ہاتھ میں کپ پکڑے، ایک گھنے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے، سنہری آنکھوں والی لڑکی جس کی مسکراہٹ میں دنیا بھر کی تمانت رقص کر رہی تھی اور جس کی آنکھوں میں چاند جیسی کشش تھی۔
زبیر احمد نے دو کپکپاتے ہاتھ موبائل کی جانب بڑھتے دیکھے تو اپنی گرفت کمزور کر دی۔ یہ کون ہے؟ آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ عزت بھی قریب گئی۔ اس کی سنہری آنکھیں دیکھنے کے بعد بھی آپ کو کسی تعارف کی ضرورت ہے؟ وہ اب بھی دو ٹوک جواب نہیں دے پائے۔ انہیں نازنین کا کپکپاتا جسم ڈرا رہا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے۔ یہ میری بیٹی ہے۔ اس جملے نے بے حد لڑکھڑاہٹ اور دنیا جہان کی حیرانی سموئی تھی۔ بالکل، یہ نازنین اور سعد کی بیٹی ہے، لامیہ ابراہیم۔ بلکہ نہیں، لامیہ سعد علی۔ انہوں نے سہمے لہجے میں حقیقت بتائی۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسکرین دیکھ رہی تھی۔ عزت کا چہرہ بے یقینی کا غماز تھا۔ آپ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ لہجے کی کپکپاہٹ زندہ تھی۔ ان کا سر انکار میں ہلنے کی دیر تھی کہ نازنین کی آنکھوں سے آنسو بل بل بہنے لگے۔ وہ دیوانہ وار موبائل اسکرین کو چومنے لگیں۔ یہ ایک ماں کی تڑپ تھی جس نے پیدائش کے فوراً بعد اپنی بچی کھو دی تھی۔ وہ بچی جسے وہ گود میں نہ اٹھا سکیں، جس کی کلکاری سنی نہ شکل دیکھی۔ سالوں کی پیاس تھی اور درمیان میں شیشے کا پردہ حائل تھا۔ میری بچی مل گئی۔ یا اللہ تیرا شکر، میرے مالک تیرا شکر، یہ میری بیٹی ہے۔ عزت دیکھو، یہ میری بچی مل گئی۔ اللہ نے میری دعائیں سن لیں۔ کوئی لالی کو بتاؤ اس کی نازنین کی آزمائش ختم ہوئی۔ میری بچی، میرا چاند، میرا جگر کا ٹکڑا۔ ہچکیاں بن گئیں مگر آنسو نہیں تھمے۔ زبیر احمد کی آنکھیں بھی یہ منظر برداشت نہیں کر پائیں۔ میں جلد آپ سے ملاقات کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ منظر اس سے زیادہ دیکھنا بس میں نہیں تھا، اسی لیے عزت کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے نکل گئے۔ میں کب اپنی بچی سے ملوں گی؟ ابھی تو میری آنکھیں بھی نہیں بھریں اور وہ واپس چلے گئے۔ ان کا رونا تڑپنا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عزت نے اپنے موبائل سے لامیہ ابراہیم کا انسٹا اکاؤنٹ کھولا اور ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ اب ایک تصویر کے بجائے ڈھیروں تصویریں سامنے تھیں۔ وہ دونوں مل کر موبائل پر جھکی ہوئی تھیں۔ موبائل اسکرین پر نظر آتی لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کے نقوش میں عزت کو اپنی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی خوش مزاجی ہر تصویر میں نمایاں تھی۔ کسی تصویر میں برج پر کھڑی مسکرا رہی تھی اور کہیں ساحل پر واپس گہرائی میں جاتے پانی کے پیچھے بھاگتی دکھائی دے رہی تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑی دونوں باہیں کھولے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی اور ایک تصویر میں بائک پر بیٹھی بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ کسی تصویر میں ڈھیر سارے لوگ تھے جو یقیناً اس کے دوست تھے۔ کہیں پارٹی ہو رہی تھی، کہیں پڑھائی۔ ان دونوں کے ہاتھ نیا مشغلہ آ گیا جو نہ جانے کب تک جاری رہنے والا تھا۔ اکپی باغ میں بہت عرصے بعد نشست جمی تھی۔ نور بیگم اپنے تخت پر بیٹھی نہایت انہماک سے عورتوں کے مسائل سن رہی تھیں۔ اسی دوران لامیہ بھی ان کے پاس چلی آئی۔ اتنی بڑی حویلی میں وقت گزارنے کے مواقع بہت کم تھے۔ یہاں سڈنی کی طرح جب دل چاہے گھر سے باہر نہیں جایا جا سکتا تھا اور اکیلے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی جو سوچیں اس کے ذہن میں پرورش پا رہی تھیں، اس کے بعد یہاں کے مکینوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اپنے ساتھ یادوں کا ذخیرہ لے کر جانا چاہتی تھی جن کے سہارے تمام عمر دوبارہ اپنی تنہائی کا خیال نہ ستائے۔ حالانکہ یہ مشکل تھا مگر کوشش کرنے میں کیا برائی تھی۔ بڑی امی نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ وہ کچھ دیر ان عورتوں کے ساتھ مکالمہ دھیان سے سنتی رہیں اور جب اکتا گئی تو نگاہیں باغ کی جانب بھٹکنے لگیں۔ تبھی نگاہ اس کونے کی جانب گئی جہاں سفید پتھروں کی قبر تھی، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ قبر کا نام و نشان غائب ہو چکا تھا۔ بس بھربھری مٹی والی جگہ تھی جو ہرے بھرے لان سے الگ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے کسی حد تک خوشی ہوئی کہ کم از کم حویلی والوں نے ماما کا زندہ ہونا تسلیم کر لیا، مگر اس عورت کے لیے دکھ بھی ہوا جو کسی اور کے گمان میں زندگی کی بازی ہار گئی تھی اور اب اس قبر کا وجود بھی مٹ گیا تھا۔ حضور نے قبر مٹانے کا حکم دے دیا تھا مگر اس جگہ کو باقی باغ سے الگ بنانے کے لیے یہاں گلاب لگائے جائیں گے تاکہ جگہ کی نشانی رہے۔ اس کی نگاہوں کو ایک ہی زاویہ پر ٹکا دیکھ انہوں نے وضاحت دی تو وہ قدرے مطمئن ہوئی۔ کیا یہ پتہ نہیں چلایا جا سکتا کہ یہاں دفن ہونے والی عورت کون تھی تاکہ اس کے ورثاء تک خبر پہنچائی جا سکے؟ بہت مشکل ہے بیٹا، سالوں پرانی بات ہے۔ ویسے بھی جس جھونپڑی کو آگ لگائی گئی تھی وہاں خانہ بدوشوں کا بسیرا تھا جو کسی جگہ ٹک کر نہیں رہتے، اور کچھ خاندان کی عزت اور مقام کا بھی مسئلہ ہے۔
اگر یہ تلاش شروع کی جاتی ہے تو علاقے کے لوگوں کا سفید حویلی سے اعتبار اٹھ جائے گا، اسی لیے جو میرے بس میں ہے وہ کر سکتی ہوں۔ انہوں نے عام فہم الفاظ میں اسے تفصیلاً سمجھایا، جو کافی حد تک اسے سمجھ آ گیا۔ وہ دوبارہ عورتوں کی جانب متوجہ ہوئیں تو وہ اٹھ کر اس بھربھری مٹی والی جگہ پر چلی آئی۔ کچھ دیر رک کر زیر لب قرآنی آیات پڑھیں، اس انجان مدفون کے بلند درجات کے لیے دعا کی، کیاری سے گلاب کے چند پھول اتار کر ایک گلدستے کی شکل دی اور بھربھری جگہ پر رکھ دیا۔ اس عمل سے دل کو بے حد سکون پہنچا، اور جب واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو بڑی امی کے تخت پر زارا کو ان کے پاس بیٹھے دیکھا۔ نگاہیں ملنے پر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی بڑی امی۔ لامعہ وہاں پہنچی تو زارا کے جملے پر چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ جس شدت سے ہاتھوں کی انگلیاں مسل رہی تھی، اس کے وجود میں برپا خلجان سے آگاہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر ٹھہرو، مجھے ان سب کو رخصت کر لینے دو۔ وہ عورتوں کی جانب متوجہ ہوئیں، اس دوران لامعہ ان کی دوسری جانب بیٹھ گئی۔ ہاں اب کہو، وہ فرصت سے زارا کی جانب متوجہ ہوئیں۔ میں آفس دوبارہ جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ ڈیڈ کی فرم اور اس کی ساکھ کو سنبھالنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اسلم خان کا کیس آخری مراحل میں ہے، مزید تاخیر اس کو فائدہ دے سکتی ہے، اور اب تو اس کے ہاتھوں پر نبیل کا خون بھی ہے۔ میں اسے کسی طور معاف نہیں کر سکتی، مجھے تاشفین کی تکلیف نہیں بھول سکتی۔ اس قدر آگے آ کر مجھے پیچھے نہیں ہٹنا بڑی امی۔ تاشفین کو ٹھیک ہونے اور فیلڈ میں آنے کے لیے وقت لگے گا، اور ہم مزید انتظار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آپ پلیز بڑے ابا سے بات کیجئے۔ آپ بڑوں کی دعائیں اور اجازت میرے ساتھ ہوگی تو ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا۔ اتنی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں تھی بیٹا، میں تمہارے جذبات سمجھ سکتی ہوں۔ تم اپنی تیاری شروع کرو، میں ان سے بات کر لوں گی۔ ان کے جواب نے زارا حسین کے چہرے پر اطمینان کے تمام رنگ بکھیر دیے۔ بہت شکریہ بڑی امی۔ زارا نے عقیدت سے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ بڑوں کو شکریہ نہیں کہتے پگلی۔ انہوں نے محبت سے اس کے چہرے پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں اور ان کی خوشیوں کو سلامت رکھے، آمین۔ دونوں پہلو میں بیٹھی لڑکیوں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے دل سے دعا دی۔ زارا کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ لامعہ ان کے ساتھ پہلے کی طرح ہی جڑ کر بیٹھی رہی۔ وہ ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک ایک لمحے سے ہزاروں خوشیاں کشیدہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کا بے اختیار دل چاہا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جائے، اور خیال پر عمل درآمد کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا۔ لامعہ کی حرکت پر انہیں بے تحاشا پیار آیا، اور اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلاتے محبت پاش نگاہوں سے معصوم چہرے کو تکنے لگیں۔ تمہیں پتہ ہے جب عبدالودود زیادہ تھک جاتا ہے تو یوں ہی میری گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے۔ تمہاری اور عبدالودود کی بہت ساری عادات ملتی ہیں۔ میں تو رب کی قدرت پر حیران ہوتی ہوں، کیسے میلوں دور رہنے والے اور زندگی میں ایک دوسرے سے نہ ملنے والوں میں عادات اور مزاج کا اس قدر میل ہو سکتا ہے۔ شاید اسے ہی خون کی تاثیر کہتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ اس وقت وہ شدید تھکن کا شکار تھی، جسمانی اور ذہنی طور پر بے تحاشا الجھی، اور سکون کی خاطر ہی ان کے پاس آئی تھی، مگر دوسری بات غلط تھی۔ مزاج اور عادات کا ملنا اتفاق ہو سکتا تھا اور کچھ نہیں۔ وہ ان کے خاندان سے تھی اور نہ ہی خون کی تاثیر تھی۔ وہ کلثوم ابراہیم کی بیٹی ہوتی تو یہ بات سچ ہوتی۔ مگر وہ تو سرے سے ہی ان کا اور اس خاندان کا حصہ نہیں تھی۔ سوچوں کا بھاری پن ذہن پر بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ جن خیالوں سے بھاگ رہی تھی وہ پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ کل سے طیبہ حیدر کا خیال ذہن سے جھٹکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اسے کبھی خوش نہیں رہنے دیں گی، مگر اس قدر دشمنی پر اتر آئیں گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ ان کی ایک حرکت نے اسے دربدر کر چھوڑا۔ کس قدر مطمئن تھی اپنی زندگی میں، سڈنی کا موسم، یونیورسٹی لائف، دوست اور ماما کی محبت، سب کچھ پاس تھا، اور ہر چیز ایک جھٹکے کے ساتھ اس سے چھین لی گئی۔ طیبہ حیدر کے زہر نے اس کی ساری زندگی نیلی کر دی تھی۔ وہ اس دن سے بھٹک رہی تھی، اور جانے یہ سلسلہ کب تک جاری رہنے والا تھا۔ رات پاپا سے اذلان کے پاکستان آنے کا سن کر کچھ دیر کے لیے تسلی ہوئی کہ پھپھو کو ان کے اعمال کا پھل مل گیا، ان کا اکلوتا بیٹا انہیں چھوڑ کر چلا آیا۔ مگر یہ احساس بھی مختصر تھا۔ ان کی سزا اور اذلان کے چلے آنے سے اسے کیا حاصل ہوا؟
اس کی ذات تو ایک پنڈولم بن گئی اور نہ جانے زندگی میں ٹھہراؤ کی آمد کب ہونی تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل موبائل کی میسج ٹون سے ٹوٹا۔ موبائل کی روشن اسکرین پر تمہارا کام ہو گیا کہ میسج تھے۔ سبین کا نام چمکتا دیکھ کر فوراً ان باکس کھولا اور عجلت میں سامنے نظر آتی تصویر دیکھنے لگی۔ یہ اتحاد ایئر لائنز کی ٹکٹ تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی اس پر عمل کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ موبائل کی اسکرین آف تھی اور ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ بڑی امی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے اٹھنے کی وجہ جاننی چاہی ہو۔ ماما پاکستان آ چکی ہیں۔ اسے معلوم نہیں تھا ماما یہاں کب آئیں گی، کب بڑی امی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور یقیناً تب تک وہ یہاں موجود نہیں ہوگی، مگر انہیں یہ خوشخبری خود سنانا چاہتی تھی۔ وہ بوڑھی ممتا کو ہنستا دیکھنا چاہتی تھی۔ میں کل رقیہ آنٹی کی طرف ان سے ملی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ میرا ان سے رابطہ نہیں تھا، اسی لیے ان کی یہاں موجودگی سے بے خبر رہی۔ اسے ویسا رد عمل نہیں ملا جیسی توقع تھی، اس لیے وہ مزید تفصیل بتانے لگی۔ آپ خوش نہیں ہوئیں؟ وہ حیران ہوئی۔ سمجھ نہیں آتا لامیا کہ کیا رد عمل دوں۔ خوشی محسوس ہوتی ہے اور نہ کوئی جذبہ۔ میں نے اپنی اولاد کے غم میں اتنے آنسو بہائے ہیں کہ اب شاید جذبات کا خانہ خالی ہو چکا ہے۔ میں جب اس کی زندگی کا سن کر مطمئن ہوتی ہوں، تب تک سالوں کی تکلیف، آنسوؤں کی برسات اور اپنی اذیت یاد آ جاتی ہے۔ ایک بیٹی کس طرح اتنی پتھر دل ہو گئی کہ کبھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ مجھے لگتا تھا میرے بیٹے حضور جیسے سخت دل ہیں اور بیٹیاں مجھ پر گئی ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دونوں ضد میں اپنے بھائیوں سے کئی ہاتھ آگے نکلیں۔ میرے چاروں بچوں نے خاندان کی کرختگی اور بے حسی وراثت میں پائی ہے۔ میں سمجھتی تھی وراثت صرف دولت جائیداد ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں۔ مزاج، عادت، فطرت، اعمال سب وراثت میں آتا ہے اور پورے اہتمام سے اگلی نسل کو منتقل ہوتا ہے۔ مجھے خوشی ہے وہ زندہ ہے، اپنی زندگی میں مطمئن ہے، لیکن اس سے آگے میری سوچ کام نہیں کرتی۔ وہ اپنی سوچوں میں حق بجانب تھیں۔ لامیا کو ان سے 1% اختلاف نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ بڑی امی اس حویلی میں پھر سے خوشیاں چہکیں گی اور آپ کی ساری تکلیفوں کا ازالہ بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ میرے بچے۔ انہوں نے لامیا کی پیشانی پر بوسہ سبز کیا اور اس بوسے کی تاثیر روح تک اترتی محسوس ہوئی۔ یہ اس کی کل زندگی کا سرمایہ تھا جو یقیناً دوبارہ حاصل نہیں ہونا تھا۔ پیر شاخ کے دربار پر بے تحاشا رش تھا۔ لوگ جوک در جوک احاطے میں جمع ہو رہے تھے اور باری باری کمرہ خاص میں جا رہے تھے۔ یہ مقامی لوگوں کا معمول تھا جسے کبھی ادھورا نہیں چھوڑا گیا تھا۔ عورتوں اور مردوں کی الگ الگ قطاریں تھیں اور اس ازدحام سے پرے احاطے کی سیڑھیوں کے پاس اذلان بیٹھا خاموش نگاہوں سے سب دیکھ رہا تھا۔ یہاں قیام کا دوسرا دن تھا اور اتنے کم وقت میں یہاں بسیرا کی ہوئی جہالت سے آشنا ہو چکا تھا۔ تعلیم جیسے پیدائشی حق سے ان کو آگاہی نہیں تھی۔ یہاں کے لوگ زمانے سے 2 دہائیاں پیچھے تھے اور دکھ تو یہ کہ اپنے حال پر خوش تھے۔ زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہونے کے باوجود مطمئن تھے اور اپنے حق میں بولنے یا آواز اٹھانے کا سوچنا ہی گناہ سمجھتے تھے۔ ان کی زندگیوں پر مکمل اختیار دربار کے گدی نشین کا تھا۔ موبائل کے سگنل نہ آنے کی وجہ سے خود کو ساری دنیا سے کٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ہر اونچی جگہ جا کر دیکھ لیا مگر سگنل کا نام و نشان نہیں ملا۔ راہ چلتے آدمی سے پوچھا تو اس نے چند لمحے تعجب سے دیکھا اور پھر کئی کلومیٹر دور ایک قصبے کا بتایا جہاں یہ سہولت میسر ہو سکتی تھی۔ اس سلسلے میں دادا جان سے مدد لینے کا سوچا اور جیسے ہی دربار پہنچا ایک جمع غفیر منتظر ملا۔ 10 سال کے بچے کا بازو کسی مشین میں آ کر کٹ گیا تھا۔ خون کی دھاریں سفید مرمری فرش پر پھیلی ہوئی تھیں۔ اس بچے کا باپ پیر صاحب کا منتظر تھا۔ اذلان کا دل چاہا اس روتے ہوئے باپ کو بری طرح پیٹ ڈالے جو اپنی جہالت کے سبب بیٹے کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ سب یہاں منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ بچے کو اسپتال لے کر جاؤ، اس نے غصے سے مجمع کو چیرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، مگر کسی پر ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ ہم ہسپتال نہیں جاتے، ہمارا علاج پیر صاحب کرتے ہیں۔ اسے یہ جواب سن کر کچھ لمحے سمجھ ہی نہیں آئی کہ مزید کیا بولے۔ تم لوگ پاگل ہو چکے ہو،
پیر صاحب ڈاکٹر نہیں، اس بچے کا جتنا خون بہہ رہا ہے یہ اور تھوڑی دیر میں مر جائے گا۔ کیوں اپنے بچے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ اس کی زندگی عزیز نہیں ہے کیا؟ اب اس نے بچے کے باپ کو مخاطب کیا جس کے چہرے پر آنسوؤں کی قطار تھی۔ اسپتال بہت دور ہے جی، وہاں تک جاتے تو یہ ویسے بھی مر جائے گا۔ وہ روتا ہوا انسان نیم آمادہ نظر آیا مگر سہولت نہ ہونے کے سبب بے بسی عروج پر تھی۔ دادا جان یہ بچہ مر جائے گا، اسے اپنی گاڑی میں اسپتال بھیج دیجیے۔ اس نے مختار احمد کو دربار سے نکل کر اس جانب جاتے دیکھا تو بھاگ کر ان کی جانب آیا۔ مجھے اپنی جان کے لالے پڑے ہیں اور تمہیں یہاں ان 2 کے لوگوں کے چونچلے سوج رہے ہیں۔ گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ وہ یہ بھی بھول گئے لوگوں کی کثیر تعداد ان کے ارد گرد موجود تھی۔ وہ یہاں کے لوگوں کے لیے جو بھی رائے رکھتے مگر برملا اظہار نہیں کرتے تھے۔ ان کے بلند آواز میں چلانے نے اذلان کے ساتھ سب کو ہک دک کر کے رکھ دیا تھا۔ اپنے پیر صاحب کے منہ سے ایسے سننے کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اذلان مزید کچھ بولنے والا تھا کہ دور سے پولیس سائرن کی آواز سنائی دی۔ مختار احمد کے آگے بڑھتے قدم تھم گئے۔ اب بھاگنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ انہیں چھاپے کی اطلاع مل گئی تھی تبھی وہ یہاں سے بھاگ رہے تھے مگر تاخیر ہو گئی تھی۔ اب سوائے بے بسی سے خود کو گرفتار ہوتے دیکھنے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہاں کے لوگوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی اور آرام سے پیچھے ہٹ کر پولیس والوں کو ان کا کام کرنے دیا۔ اذلان فوراً زبیر کو مطلع کرو۔ ان کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ اذلان میں نجات کا ذریعہ نظر آ رہا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں دور جانے کے بعد اس نے درد کی شدت سے بے ہوش پڑے بچے کو گود میں اٹھایا اور دربار کے احاطے کے باہر کھڑی گاڑی میں لٹا دیا۔ دادا جان اس گاڑی میں فرار ہونے والے تھے مگر سب دھڑے کے دھڑے رہ گئے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو تیز رفتاری سے اسپتال پہنچنے کا کہا۔ اسپتال پہنچتے اور اس بچے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس نے بچے کو بچانے کے لیے اپنا خون دیا تھا۔ رات کے گہرے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے جب کامیاب آپریشن کی اطلاع ملی اور وہ کمزور مزارے روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گیا۔ آج سے آپ ہمارے مائی باپ، میں اور میرا سارا خاندان آپ کا غلام ہے مالک۔ اذلان نے اس کا ہچکولے کھاتا وجود گلے سے لگا لیا۔ اس بچے کی جان بچ جانے کا جان کر بے تحاشا خوشی محسوس ہوئی۔ اتنے گھنٹوں کے بعد وہ کچھ پینے کے لیے کینٹین کی جانب آیا۔ جوس کا پہلا گھونٹ لیتے ہی دادا جان کا خیال آیا جنہیں اس بھاگ دوڑ میں بھول گیا تھا۔ اپنی کم عقلی پر 2 حروف بھیجنے کے بعد فوراً سے موبائل نکالا۔ یہاں سگنل آ رہے تھے۔ زبیر انکل کو فون کرنے سے پہلے سبین کے میسج پر نظر پڑی۔ کتنے ہی لمحے حیرانی سے اسکرین کو گھورتا رہا۔ اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے پر اس سے مشورہ کرنے والی اب اسے کسی قابل نہ سمجھ رہی تھی۔ لامیا کرنا کیا چاہ رہی تھی اسے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا لامیا کو کال کرے، اس کی نظر اندازی کا شکوہ کرے مگر اب وہ اس کے کسی فیصلے پر اثر انداز نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ وہ پہلے ہی بہت تکالیف اٹھا چکا تھا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑنا ہی بہتر تھا۔ وہ کسی اور کے نگاہ میں تھی۔ وہ شخص کون تھا، کیسا تھا، کچھ علم نہیں تھا۔ اس کی یہ غلطی لامیا کے لیے مشکلات بڑھا سکتی تھی مگر اسے یقین تھا وہ خوش نہیں ہوگی تو اسے پکارے گی، اپنی مدد کا کہے گی۔ اس کی ضرورت ہوگی تو وہ اس تک خود چلی آئے گی۔ وہ اذلان کو ڈھونڈنا جانتی تھی۔ لامیا کے خیال سے ذہن چٹک کر اس نے زبیر انکل کو کال ملائی اور دادا جان کا پیغام دیا۔ انہوں نے اسے پیر شاہ کا دھیان رکھنے اور کسی بھی پریشانی میں ان سے رابطہ کرنے کا کہا کیونکہ فی الوقت وہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے اور وہاں نہیں آ سکتے تھے۔ ماما پاپا کی کالز اور میسج نظر انداز کرتا واپس وارڈ کی جانب آ گیا۔ اذلان فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ حیدر شاہ نے بے بسی سے بھرپور لہجے میں کہا اور موبائل ایک جانب پھینک کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ انداز ہار ماننے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ دونوں پچھلے کئی دنوں سے اذلان کو کال کر رہے تھے۔ وہ ان سے بات کر رہا تھا نہ ہی کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ پہلے تو کئی گھنٹے انہیں اس خبر پر یقین آنے میں لگے کہ اذلان سڈنی میں نہیں تھا بلکہ وہ تو آسٹریلیا میں ہی نہیں تھا۔ اس کے گھر سے دوری کو غصے کا اظہار سمجھتے مطمئن تھے اور امید تھی کہ چند دن میں واپس گھر آ جائے گا مگر ابراہیم کے پاکستان جانے کے فیصلے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ ان کا ڈر بلا وجہ نہیں تھا کیونکہ اگلے کچھ گھنٹوں میں اذلان کی کوئی خبر نہیں تھی۔
وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ طیبہ کے لیے یہ خیال ہی سہانے روح تھا کہ اذلان انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا اور ایسے میں انہیں ہسٹیریا کے اٹیک ہونے لگے تھے۔ حیدر شاہ دوری اذیت کا شکار تھے۔ 2 دن بعد ابراہیم سے رابطہ ہونے کے بعد اذلان کی پاکستان موجودگی کی خبر نے انہیں اعصابی جھٹکا پہنچا دیا۔ وہیں طیبہ کی طبیعت مزید بگڑ گئی تھی۔ اذلان سے رابطے کی کوشش کرتے ہوئے 6 دن ہو گئے تھے مگر وہ ہر کوشش ناکام کر رہا تھا۔ انہوں نے اسے طیبہ کی بگڑتی حالت کے متعلق بھی بتایا مگر جوابی پیغام نہیں آیا۔ انہیں یقین کرنے میں مشکل ہو رہی تھی کہ وہ اس قدر شدید قدم اٹھا سکتا تھا۔ وہ اتنا بے حس تو نہیں تھا۔ حیدر بیڈ پر نیند دراز، طیبہ کی حالت قابل رحم تھی۔ دسی ہوئی آنکھیں اور پیلے ہوتے ہونٹ ان کی تکلیف میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ جتنی دیر پرسکون دواؤں کے زیر اثر سوئی رہتی اتنی دیر ہی گھر میں سکون رہتا۔ ان کے بیدار ہوتے ہی ہر چیز مدار سے ہل جاتی تھی۔ اس وقت بھی بے تحاشا چیخ چلا کر خود کو بے پناہ اذیت دینے کے بعد اس قدر نڈھال ہو گئیں کہ چند جملے بولنا بھی مشکل تھا۔ آپ بھی تو ضد کی رتھ پر سوار اندھا دھند بھاگتے چلی گئیں۔ کتنا منع کیا تھا آپ کو، کتنا روکا تھا کہ بہتے پانی کے آگے بند نہ باندھیں۔ دیکھا اپنا ہی نقصان ہوا نا، مگر آپ نے ایک نہیں سنی۔ نفرت کی آگ سے دوسروں کا گھر جلاتے جلاتے اپنا دامن ہی جلا بیٹھی۔ سب آپ کا کیا دھرا ہے طیبہ، یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن مجھے بتائیں اس میں میرا کیا قصور؟ میں کس چیز کی سزا بھگت رہا ہوں؟ نفرت آپ کی، سازش آپ کی، تو پھر سزا بھی آپ کی ہونی چاہیے نا۔ وہ کتنے دنوں سے خود کو سنبھالے ہوئے تھے مگر اب ضبط کی تنابیں ڈھیلی ہونے لگیں، برداشت کا مادہ ختم ہو رہا تھا۔ آپ بھی مجھے ہی الزام دے رہے ہیں۔ ساری عمر ہاں میں ہاں ملانے والے کے الزام سہنا آسان نہیں تھا۔ تو کسے الزام دوں؟ کون ہے آپ کے سوا خطا کار؟ ان ماں بیٹی کا قصور ہے سارا۔ ابراہیم نے شہ دی ہے اسے، اور میرا بیٹا بھی اپنے ساتھ لے گیا، وہاں ان کی شادی کروا دے گا۔ وہ سب مجھے ہرانے کے لیے کر رہا ہے۔ فاطمہ مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتی تھی، یہ اس کی سازش تھی۔ وہ ایک بار پھر چیخنے لگی تھیں۔ آپ کا بیٹا کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے جسے انگلی پکڑ کر یا کسی چیز کا لالچ دے کر کوئی بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ وہ خود ان کے ساتھ گیا، آپ کو آپ کے حسد اور سازشوں سمیت دھتکار کر گیا ہے۔ جہاں تک بات ہے ان کی شادی کی تو لمیہ کا نکاح فاطمہ کے بھتیجے کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ جو کسی زمانے میں محبت کی علمبردار تھیں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی محبت چھین چکی ہیں۔ جو زخم آپ نے اسے دیا، اس کے بعد وہ کیسے آپ سے رابطہ بحال کرے؟ آپ اس کی حقدار ہیں، مگر وہ مجھے کیوں اذیت دے رہا ہے؟ جس اکلوتی اولاد کے ناز اٹھانے سے فرصت نہیں ملتی تھی، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین کر ان لمحات پر افسوس ہو رہا ہے جو ان کی خاموشی کے باعث وقوع پذیر ہوئے۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے، اللہ کے واسطے مجھے میرے بیٹے کے پاس لے چلیں۔ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا طیبہ۔ میں اسے منا لوں گی، لمیہ کا سایہ اس سے دور ہو چکا ہے، اب وہ میری مان جائے گا۔ وہ اب بھی اپنے حساب کتاب میں مصروف تھیں۔ وہ آپ کی شکل تک نہیں دیکھے گا طیبہ بیگم۔ آپ نہ جانے کس گمان میں ہیں۔ انہوں نے تعصب سے اس عورت کو دیکھا جس کی محبت میں انہوں نے دنیا ٹھکرا دی تھی، اپنے ہر رشتے سے منہ موڑ لیا تھا۔ اب جب وہ تنہا زندگی گزار چکے تو وہ واپس جانے کی التجا کر رہی تھیں۔ جس محبت کو سر کا تاج بنایا تھا وہ بہت گھاٹے کا سودا ثابت ہوئی۔ زبیر لاج کے ہال میں زبیر احمد کے بلاوے کے سبب سب اکٹھے تھے۔ ان کی پراسرار خاموشی رقیہ کو بہت بری طرح کھٹک رہی تھی، مگر کچھ پوچھنے سے گریز برتا تھا۔ ویسے بھی کلثوم کی آمد نے انہیں دنیا اور مافیہا کی فکر بھلا دی تھی۔ ان کا بس چلتا تو ایک لمحہ بھی اس سے جدا نہ ہوتی۔ اتنے سالوں کی جدائی نے دل کو عجیب سا دھڑکا لگا رکھا تھا۔ اس کے دوبارہ کھو جانے کا خوف سہم جانے پر مجبور کر دیتا، بلکہ انہیں تو ابھی تک اس کی موجودگی کا بھی یقین نہیں ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بار بار چھو کر وہم کے جھنجھٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتیں، اس کے ہاتھوں کو چھو کر اس کی قربت کا یقین کرنے کی کوشش کرتیں۔ کلثوم ان کی وہ گڑیا تھی جو گردش دوران میں گم ہو گئی تھی
اور اب ملی تو قیمتی متاع کی مانند سینے سے لگائے ہوئے تھیں۔ کیا ہوا زبیر؟ اس طرح سب کو اکٹھے ہونے کے لیے کیوں کہا؟ جیسے ہی زبیر ہال میں داخل ہوئے ابراہیم نے زبان پر مچلتے سوال کو آواز بخشی۔ اس طرح سب کو بلانا خلاف توقع تھا، وہیں مشتبہ کو وہاں آنے سے روکنا اچنبھے کا باعث تھا۔ ابراہیم کا سوال دونوں بہنوں کی آنکھوں میں موجود تھا۔ جو کہانی سالوں پہلے ایک انسان کی کم ظرفی سے شروع ہوئی، اب اس کا انجام ہو جانا چاہیے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، اس بار بھی ابراہیم ہی بولے۔ نازنین کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ خبر ایک دھماکہ تھی جس نے وہاں بیٹھے تینوں نفوس پر مختلف طریقے سے اثر کیا۔ کلثوم کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل تک گیا۔ انہوں نے کتنی دعائیں مانگی کہ نازنین کی کوئی خبر نہ ملے، وہ 1 ارب سے زائد آبادی رکھنے والی دنیا میں کہیں گم ہو جائے اور اپنے سب نشان مٹا دے، وہ کھو جائے اور ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ وہ لامیا کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھیں، وہ ان کی بیٹی تھی اور ان میں اتنا حوصلہ نہیں تھا اپنا جگر کسی اور کو تھما دیتی، مگر دعائیں بار آور نہیں ہوئی تھیں۔ نازنین کی ایک مسلم حقیقت کی مانند سامنے آ چکی تھی۔ کیا آپ نے اسے لامیا کا بتا دیا؟ دنیا جہان کے ڈر اس جملے میں آباد تھے۔ کلثوم سانس روکے زبیر احمد کا اس بات میں ہلتا سر دیکھ رہی تھیں اور کتنے ہی لمحوں میں ایک لمبا سانس خارج کیا۔ سہارا لینے کے لیے گرفت بجیا کے ہاتھ پر مضبوط کی۔ تم اس کی حالت دیکھو تو ترس کھانے پر آ جاؤ۔ ایک ایسی عورت کا تصور کرو جس نے اپنے عروج کو ٹھوکر مار کر نئی دنیا میں قدم رکھا اور وہاں اسے رسوائیوں کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ نئی دنیا کے باسی اس قدر ظالم نکلے کہ اس کی اولاد تک چھین لی۔ اولاد کا درد تو ایک جانور برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو پھر ایک جیتا جاگتا انسان اور ماں تھی۔ وہ کتنا تڑپی ہوگی، کتنا روئی ہوگی، اس کا اندازہ آپ دونوں کو ہوگا۔ کلثوم پہ سالوں پہلے یہ ستم بیت چکا ہے، اور رقیہ آپ اپنی حالت کا سوچئے جب ابا جان نے مشتبہ کو پیر شاہ میں قید کر لیا تھا، کیسے ماہ بیاب کا سا تڑپی تھیں آپ۔ ان کے مدھم لہجے اور مدلل انداز نے کسی کے کہنے کے لیے باقی کچھ نہیں چھوڑا۔ تو وہ اتنے سال غائب کیوں رہی؟ اپنی اولاد کی تلاش کیوں نہیں کی اس نے؟ کلثوم کا ٹھنڈا پڑتا جسم دیکھ کر رقیہ نے ایک نکتہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ اپنی دوسری بیٹی بچانے کے لیے سعد کی بے وفائی سہنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے تو اس بیٹی کی وجہ سے جس کے وجود سے سعد بے خبر رہا۔ وہ اپنی تدبیر لڑاتے ہوئے یہ بھول گیا کہ کوئی ذات ہے جس کی تدبیر ہر تدبیر پر بھاری رہتی ہے۔ مطلب سعد کی ایک اور بیٹی نازنین کے پاس ہے۔ ان تینوں کے لیے مقام حیرت تھا اور حیرانی چہروں پر اس طرح رقم تھی کہ کوئی کمزور بینائی والا بھی دیکھ لیتا۔ اگر اس کے پاس ایک بیٹی ہے تو وہ میری بیٹی کیوں چھیننا چاہتی ہے؟ میری گود کیوں اجاڑنا چاہتی ہے؟ کلثوم کو امید کی نئی کرن دکھائی دی تو فوراً سے بولی، آپ بھول رہی ہیں کلثوم، یہ لامیا کی خواہش تھی، وہ خود اپنی اصلیت تلاش کرنے یہاں آئی تھی، اس میں نازنین کا کوئی قصور نہیں۔ وہ ماضی میں بھی مظلوم تھی اور آج بھی۔ لامیا مایوس ہو چکی ہے اور جلد وہ سب بھول جائے گی، اپنی زندگی میں اتنی مصروف ہو جائے گی کہ اسے اس تلخ حقیقت کا احساس تک نہیں ہوگا۔ رقیہ نے بھی بہن کا ساتھ دیا۔ اور یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ لامیا سڈنی واپس جا رہی ہے بنا کسی کو کچھ بتائے، بالکل خاموشی سے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود یہاں آنے کے لیے بے تاب تھی، تو اب نکاح ہو جانے کے بعد ایسا کس طرح کر سکتی ہے؟ کلثوم اس قدر بے چین ہوئی کہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ ایسا کر رہی ہے اور اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اعصابی دباؤ سہہ نہیں پا رہی۔ یہاں سب کو ایک خاندان کی صورت دیکھ کر دکھی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی تلاش میں مایوس ہو کر نہیں بلکہ اپنی ذات کی نفی کر کے جا رہی ہے۔ اس کا خاموشی سے جانے کا فیصلہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ خود کو سفید حویلی سے الگ کر چکی ہے۔ کلثوم جس تیزی سے کھڑی ہوئی تھی، زبیر احمد کی باتوں نے جھاگ کی مانند ویسے بٹھا بھی دیا۔ میں آپ لوگوں پر دباؤ نہیں ڈال رہا کیونکہ فیصلہ آپ کا ہی ہوگا، لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، جان بوجھ کر سب چھپانا ظلم نہیں۔ کیا ہم جانے انجانے میں سعد کا ساتھ دے رہے ہیں؟ قیامت کے دن اس ظلم کا حساب کیسے دیں گے؟ ہم نے جانتے بوجھتے 2 بچیوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا۔ اگر آپ یہ سوچیں گی کہ نازنین لامیا کو چھین لے گی تو کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گی۔
اپنی محبت اور پرورش پر یقین رکھیں۔ جو بچی آپ کی خوشیوں کے لیے خود کو داؤ پر لگا دے وہ کبھی آپ کے بنا نہیں رہ پائے گی۔ زبیر احمد کی باتوں میں کچھ تو ایسا تھا جس نے کلثوم کے جلتے دل کو ٹھنڈک دی تھی، اکھڑتی سانسوں کو دوام بخشا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا زبیر بھائی؟ یہ جملہ ادا کرنے میں جان لبوں تک آئی تھی۔ سفید حویلی جانا ہوگا۔ اب کی بار رقیہ بھی چونکی۔ ہاں رقیہ، آپ نے اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی پر وہاں نہ جانے کا ارادہ کیا اور کلثوم کے متعلق جان کر سفید حویلی کے دروازے خود پر بند کر لیے، مگر اب آپ بھی اپنی زندگی میں خوش ہیں، مشکل سے ہی صحیح مگر مجھے قبول کر چکی ہیں، اور کلثوم بھی ماشاءاللہ صحیح سلامت آپ کے سامنے ہے، اسی لیے ناراضگی اور نفرت کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اپنے بھائیوں کا نہیں تو والدین کا سوچئے، بی جان کا سوچئے، جن کی آس بھری نگاہیں شہر کا راستہ دیکھتے دیکھتے بوڑھی ہو گئیں۔ آپ کی کہانی ختم ہوئی، اب اپنے بچوں کا خیال کریں۔ وہ انا کے مینار قائم کیے ہوئے ہیں تو آپ بھربھری مٹی کی مانند بہہ کر سخت میناروں کی بنیاد کمزور کر دیں۔ آج زبیر احمد نے سفید حویلی کا قرض اتار دیا تھا۔ آپ نے نازنین کی دوسری بیٹی کا نہیں پوچھا؟ بڑے اچھے سے جانتی ہیں اسے۔ زبیر کے اس سوال نے رقیہ کو تذبذب کا شکار کر دیا۔ میں کیسے جانتی ہوں؟ کیا واقعی آپ کو تو آنکھیں پڑھنے کا دعویٰ تھا، پھر کیسے لمیہ اور عزت کی آنکھوں میں مماثلت تلاش نہ کر سکیں؟ مطلب عزت، لمیہ اور عزت۔ ان کی نگاہوں میں بیک بک دونوں کی شہد رنگ آنکھیں گھومیں۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں کہانی کے سب سرے کھلتے چلے گئے۔ اف میرے اللہ! سامنے کی بات تھی اور میں جان نہیں پائی۔ سوچوں کا دھارا بہت جلد تبدیل ہوا۔ نازنین کے متعلق جو اندیشے اور خدشات تھے سب رفو چکر ہو گئے تھے۔ وہ خود نازنین کی شرافت اور تربیت کی قائل ہو گئی تھیں۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بلا وجہ اتنی دیر پریشان رکھا؟ ان کے لیے رقیہ کا مطمئن ہونا کافی تھا۔ وہ اب کلثوم کو عزت کے متعلق تفصیل سے بتا رہی تھیں۔ ایک دم سے ان کی گفتگو میں نازنین کا حوالہ بدلا تھا۔ خون کی کشش جوش مارنے لگی تھی۔ 23 سال کی مسافت کے بعد رحم کا پروانہ فلک کی گہرائیوں سے نازنین کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ اس کا وقت بدلنے والا تھا، اس کا عروج لوٹنے والا تھا۔ وہ عزت والوں کے درمیان عزت سے پکاری جانے والی تھی۔ سعد بے حد غصے میں ابا جان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ احمد علی چٹھا ضروری فائل دیکھنے میں مصروف تھے اور اسی سلسلے میں عبدالودود کو بلایا تھا۔ ایک دم اتنے برے انداز میں دروازہ کھولنے پر انہوں نے ناگوار نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا، حالانکہ انہیں پہلے ہی معلوم تھا آنے والا کون ہوگا۔ یہ کیا طریقہ ہے سعد؟ فائل بند کر کے عبدالودود کے ہاتھ میں پکڑائی، کیونکہ اتنا اندازہ تھا سعد کی موجودگی میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ میں ایسا ہی ہوں، بنا کسی لحاظ کے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے تم کیسے ہو، لیکن ہمیشہ ایک سا نہیں رہنا چاہیے۔ فطرت نہیں بدل سکتے، رویہ بدل لو۔ عادتیں بدلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ نے میری بیوی کو لالی سے ملنے کی اجازت کیوں دی؟ انہیں سعد کے بولنے سے پہلے خبر تھی کہ وہ کیوں آیا ہے۔ اچھا، تو یاد آ گیا کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ جواب کے بجائے طنز نے مزاج مزید خراب کیا۔ ابا جان، ہر معاملے میں مجھے الگ کرنا برداشت کر گیا ہوں، لیکن میری گھریلو زندگی سے دور رہیں۔ آپ پہلے ہی میرے ساتھ بہت بھلائی کر چکے ہیں، مزید کرم نوازی نہ کریں۔ سعد نے ان کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ نالائق انسان! وہ غصے سے دھاڑتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسا کیا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ جو تم سب آداب بھلا بیٹھے ہو؟ تمہیں یہ تمیز نہیں رہی کہ سامنے باپ کھڑا ہے؟ عبدالودود نے فوراً آگے بڑھ کر بڑے ابا کو سہارا دیا۔ بھلائی کون سی کی ہے میرے ساتھ؟ آپ کو میرے ہر کام میں برائی نظر آئی، میری ہر بات غلط لگی۔ ایک اچھے تھے تو صرف بھائی جان یا اب ان کی اولاد؟ عبدالودود ان کا طنز بخوبی سمجھ گیا۔ ان کی پسند کی شادی کروا دی اور مجھے آگ کرنے کی دھمکی دی گئی۔ مجھ سے میری زندگی کی ہر خوشی چھین لی اور اب حور العین کو میری اجازت کے بغیر اس انسان سے ملنے بھیج دیا جس سے میں نفرت کرتا ہوں۔ تم ایک غیر ذمہ دار انسان ہو سعد، اپنی غلطیوں کا بوجھ دوسروں پر ڈالنے والے، اپنے فیصلوں سے مکر جانے والے۔ تمہاری محبت سچی تھی تو چھوڑ دیتے یہ دولت اور جائیداد، مگر تم نے عیش و عشرت کو پسند کیا۔ تم تو اپنی اولاد کے سگے نہیں نکلے،
ایک کو ماں سے جدا کیا اور دوسری کو اپنی شفقت سے۔ تمہارے ہوتے ہوئے نور نے یتیموں سی زندگی گزار دی۔ مجھے تمہارا باپ ہونے پر شرمندگی ہے اور اس بات پر افسوس کہ تم نے نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ عبدالودود نے انہیں اس قدر دل گرفتہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو سر اٹھا کر ایک شان سے فیصلے صادر کرتے اچھے لگتے تھے، مگر اپنی اولاد کے ہاتھوں ہارے ہوئے انسان کی مانند سر جھکائے بیٹھے تھے۔ تم صرف خود سے محبت کرتے ہو، تمہارے لیے سب سے اول تم ہو، لیکن حقیقت میں تم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہو، خود کو ہلاک کر رہے ہو اور تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہو، اپنی خود ساختہ سوچوں کے سبب ناسور بن چکے ہو۔ میں باپ ہوں، ناسور برداشت کر رہا ہوں، کوئی دوسرا نہیں کرے گا، کاٹ پھینکے گا۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کچھ تو سمیٹ لو، یہ نہ ہو کہ کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا بھی نہ ملے۔ وہ رو دیے، وہ جو مزید زہر اگلنے کو بےتاب تھے۔ ابا جان کے آنسوؤں نے بولنے کی قوت سلب کر دی۔ میں جانتا ہوں وہ بیٹیوں کا دل دکھانے والوں کو معاف نہیں کرتا، مگر میں مجبور ہوں۔ مجھے بندوں کے سامنے جھکنا نہیں آتا۔ میں روز اللہ سے ان گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں جن کی سزا کی صورت تم میرے سامنے ہو، مگر قبولیت کا لمحہ آتا ہی نہیں۔ احمد علی چٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ عبدالودود کے لیے یہ سب دیکھنا آسان نہیں تھا۔ وہ فوراً سے پہلے کمرے سے نکل گیا۔ جو انسان مضبوطی کی معراج ہو، جس کا ضبط چٹانوں جیسا مضبوط ہو، اس کو پگھلتے دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ بڑے ابا اس کے آئیڈیل تھے اور انہیں یوں بکھرتے دیکھ کر دل کی حالت بدل گئی۔ راہداریوں سے گزرتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا اور مسلسل بجتے موبائل کو بند کر کے اوندے منہ بستر پر گر گیا۔ کئی بے نام آنسو گالوں پر ڈھلک آئے۔ وہ سمجھ رہا تھا اس وقت کمرے میں بالکل اکیلا ہے، بلکہ وہ اپنے سوا ہر چیز کو بھولا ہوا تھا، مگر واش روم سے نکلتی لامعہ اس کو بیڈ پر گرتے دیکھ چکی تھی۔ اس کی آمد نے ایک لمحے کو چونکایا، مگر چند لمحے غور کرنے پر محسوس ہوا کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ جہاں سکون کا سانس یاد آیا، وہیں تشویش کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے والا نہیں تھا۔ یقیناً کچھ بڑا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا عبدالودود، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جو سب کچھ بھلائے خود میں گم تھا، اتنے قریب سے آواز سن کر ٹھٹکا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو چہرے کے بالکل قریب اس کا چہرہ اور آنکھوں میں دنیا جہان کی حیرانگی تھی۔ بیڈ پر دونوں بازو جمائے، گھٹنے زمین پر ٹکا کر آگے جھکی، اس کے لیے پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ آنسوں سے ڈبڈبائی آنکھوں نے یہ منظر دھندلا دیا، مگر اس کے باوجود منظر میں بھرپور کشش تھی۔ اس کے بکھرے وجود کو سہارے کی ضرورت تھی۔ یہ لمحے میں بے خود کر دینے والا تھا کہ اس نے آگے کو سرکتے ہوئے سر لامعہ کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کرتے نیچے جھکا دیا اور لامعہ کی تھوڑی اس کے سر کو چھونے لگی۔ وہ اس اچانک اقدام پر حیران بھی نہ ہو پائی کہ گردن پر جلن کا احساس ہوا۔ اس کی گرم سانسوں کا دائرہ لامعہ کی گردن تک محدود ہو کر رہ گیا۔ تمہیں تکلیف کم کرنی آتی ہے؟ وہ یوں ہی منہ جھکائے بولا تو جلن کچھ مزید بڑھ گئی۔ وہ اس افتاد پر بھی اتنی حیران تھی کہ اس کا مطالبہ سن کر حیران ہونا یاد ہی نہیں رہا۔ ان کے درمیان ایسا تعلق کب تھا کہ ایسی خواہشات کی جاتیں؟ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ تکلیف مٹانے کا مطالبہ کرنے والے کو مسئلہ کیا تھا۔ آخر ایسی کیا افتاد آن پڑی کہ اسے خود سے کوسوں دور بھاگنے والی لڑکی سے مدد لینے کی ضرورت پڑ گئی؟ خاموش کیوں ہو، جواب دو۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے بازو کو جھٹکا دیا۔ تھوڑی سر سے ٹکرائی تو ہلکی سی ٹیس نے چہرے کو احسار میں لیا۔ نہیں، مجھے ایسا کچھ نہیں آتا۔ انکار کے ساتھ ہی اسے پیچھے ہٹنے کا خیال آیا، لیکن کوشش بری طرح ناکام ہوئی۔ گردن پر اس قدر برا دباؤ پڑا کہ آہ نکل گئی۔ عبدالودود، چھوڑو، درد ہو رہا ہے۔ اب کی بار مزاحمت نہیں کی۔ اچھا تو پھر سلا دو۔ چھوڑنے کے بجائے اگلی فرمائش کر دی۔ وہ کچھ سخت کہنے والی تھی کہ ہاتھوں پر نمی محسوس ہوئی۔ ذہن میں آئے خیال کو تقویت دینے کے لیے اس نے ہاتھ ہلایا تو واقعی نمی کا مرکز اس کی آنکھیں تھیں۔ اس کا رونا ناقابل یقین تھا اور یہاں اس نے مزاحمت کی ہر کوشش ترک کر دی۔ وہ یقیناً تکلیف میں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا جسے آسانی سے چھوڑ دیا گیا۔
اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی کیونکہ اسے جب بھی سکون کی ضرورت ہوتی ماما کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتی اور ماما اس کے ساتھ ایسا ہی کرتی تھی۔ کوئی کہانی سناؤ۔ اگلی خواہش مضحکہ خیز تھی۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ تھا یا وہ مونٹیسری کی ٹیچر؟ مجھے کہانی نہیں آتی۔ اس کے پاؤں ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے تھکنے لگے تھے۔ جو آتا ہے وہ سناؤ۔ لامیا نے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ایک دم اتنا عجیب کیوں ہو گیا تھا؟ اسے ایسے فرمائش کرنا ہی عجیب تھا کجا کہ ایسی فرمائش جس کا کوئی سر پیر نہ ہو۔ وہ انکار کرنے لگی تو نگاہ کونے میں رکھ کے بیگ پر جا پڑی۔ لوٹ جانے کے ظالم خیال نے دل پر چٹکی کاٹی تو بہت کچھ کھونے کا ملال جاگنے لگا۔ آج کی رات پروانوں نے لوگ کے گرد گردش نہیں کرنی تھی۔ آج اپنا ایک چھوڑ پرانی منزل کی جانب کوچ کر جانا تھا۔ بہت کچھ آخری ہونے والا تھا۔ نئے دوست کی نئی فرمائش آخری تھی۔ گردن کے گرد حائل لمس دوبارہ محسوس نہیں ہونا تھا۔ ہاتھوں پر بہتی نمی نے ہمیشہ کے لیے بہہ جانا تھا۔ سامنے لیٹے اکڑوں سے انجان بن جانا تھا۔ ہر رشتہ کچی ڈور سے بندھا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ تعلق کی روح پرواز کرنے والی تھی۔ صرف چند گھنٹے بعد میں جب وائس آف سڈنی میں شو کرتی تھی تو کسی نے فرمائشی نظم پڑھنے کو کہا تھا جو مجھے بالکل پسند نہیں آئی تھی، مگر اب اس کا مطلب سمجھ رہی ہوں۔ وہی سناتی ہوں تمہیں۔ ایک مدھم سی آواز یہ بتانے کو کافی تھی کہ وہ پرسکون ہو رہا تھا۔ نیند مہربان ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا اوپر ہو کر بیڈ پر بیٹھی تو اس نے سر گود میں رکھ لیا۔ عجیب بات تھی کہ اسے اعتراض نہیں ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہو، شکایت بجا ہے تمہاری۔ گھنے گرد چہرے تمہارے نہیں ہیں۔ خزاں زادے شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ گلابی، ہرے، نیلے، پیلے، سبھی رنگ موسم اڑا لے گیا ہے۔ کوئی دھانی چنری ہوا سے نہیں کھیلتی ہے۔ کہانی سناؤ کسی وقت بھی کہ دن رات کی قید باقی نہیں ہے۔ سنا ہے مسافر کوئی راستہ اب نہیں بھولتا۔ صحیح کہہ رہے ہو کہ یہ مسئلہ بھی تمہارا نہیں ہے۔ وہ اس نظم سے منسلک یادوں کی کہانی سنانے لگی اور چند لمحوں بعد گہری نیند کا احساس کمرے کی خاموشی پر حاوی ہوا۔ وہ گھڑی پر نگاہ ٹکائے یوں ہی بیٹھی رہی۔ وقت گزر رہا تھا، ٹانگیں تھکنے لگی تھیں اور وہ یوں ہی ساکت بیٹھی تھی۔ گھڑیال پر 1 بجا اور اس نے آہستہ سے سر تکیے پر رکھ دیا۔ وقت تمام ہو گیا تھا۔ عبدالودود بھائی اٹھیں۔ گہری نیند میں خود کو زور سے ہلایا جانا محسوس ہوا تو اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر جھنجھوڑنے والے وجود کو دیکھا۔ رات کا منظر ذہن میں تازہ ہوا تو ہاتھ بڑھا کر شرارت کرنے والے وجود کو خود سے گرانے لگا کہ بھائی کا لفظ سماعتوں پر گراں گزرا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور سامنے نور العین کو دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ابا جان ٹھیک ہے نور؟ بستر سے چھلانگ مار کر نکلا اور باہر کی جانب بھاگنے ہی والا تھا کہ نور نے پورا زور لگا کر روکا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے روکے جانے کا سبب جاننا چاہا۔ اپنا فون آن کریں۔ یہ کیا مذاق تھا؟ اس کا دل چاہا رکھ کر نور کو 2 لگائے جو ہر طرح کی نزاکت بھلائے اس کے کمرے میں موجود تھی، مگر اس کے تاثرات ایسے تھے کہ کوئی سوال کیے بنا موبائل آن کیا۔ موبائل آن ہوتے ہی زبیر انکل کی کال آنے لگی۔ ہیلو، بس اس سے آگے وہ کچھ نہیں بول پایا۔ دوسری جانب سے کچھ بولا جا رہا تھا اور اس کی نگاہیں کمرے میں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ لامیا ابراہیم رات کے کسی پہر حویلی سے جا چکی تھی اور 1 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ تھی۔ اس نے ایک جسٹ میں والیٹ اٹھایا، گاڑی کی چابی پکڑی، جوتا پاؤں میں اڑسا اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔